السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ و طالبات، آج ہم اسد اللہ خان غالب کی غزل کا تیسرا اور چوتھا شعر پڑھیں گے۔ کل دوسرا اور تیسرا، پہلا اور دوسرا پڑھا تھا تو یقیناً آپ نے یاد بھی کیا ہوگا، ضروری غزل ہے، اس میں سے ایک شعر بھی امتحان کے اندر آتا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے تیسرا اور چوتھا شعر۔ تیسرا شعر ہے: میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ مفہوم دیکھو، کاش کہ میرا محبوب مجھ سے دل کی بات پوچھے، میرے پاس قوت گویائی بہت ہے۔ تشریح: شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کاش میرے دل کی تمنا اور خواہش دریافت کر لو، میرے پاس کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ میری خواہش ہے کبھی ایسا بھی ہو کہ محبوب خود زبان حال سے میری کیفیت دریافت کر لے۔ اللہ نے مجھے قوت گویائی عطا کی ہے۔ اس کے بعد یہ نشانی لگی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے چھوڑ دینا، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ دراصل شاعر کو اپنے محبوب سے شدید محبت ہے، جس کا اظہار وہ خود اپنی زبانی کرنا چاہتا ہے، لیکن محبوب مسلسل بے رخی اور بے اعتنائی کا رویہ برتتا ہے۔ وہ دوسروں سے تو اس کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے، لیکن اس سے ہم کلام نہیں ہوتا، جبکہ اس کی خواہش ہے کہ محبوب اس سے مخاطب ہو تاکہ وہ بھرپور انداز میں اپنے دلی جذبات و احساسات کا اظہار کرے۔ چونکہ دوسرے اس کے زبانی جذبات کی ترجمانی کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے غالب کہتا ہے کہ کاش محبوب اس کے دل کا حال اس کی زبانی سنے، اس کی دلی تمنا اور مدعا مقصد پوچھے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ آخر وہ بھی منہ میں زبان رکھتا ہے۔ بقول حفیظ شاہد: آؤ کچھ دیر کہیں بیٹھ کے باتیں کر لیں، آؤ کچھ دیر کہیں بیٹھ کے باتیں کر لیں، پھر نہ آئیں گے یہ لمحات ہماری خاطر۔ چوتھا شعر: ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ مفہوم: ہم ان سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو وفا کے مفہوم تک سے واقف نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس نے ایک ایسے شخص سے امیدیں اور توقعات وابستہ کر رکھی ہیں جس کی فطرت میں بے وفائی ہے، جو وفا کے تقاضوں سے ناآشنا ہے، وہ وفا کی کیا لاج رکھے گا۔ دراصل شاعر کا محبوب اذیت پسند ہے، کوئی بھی ہیلہ اس پر کارگر اور اثر انداز نہیں ہوتا۔ شاعر چاہتا ہے کہ کسی طرح محبوب اس کے دلی احساسات اور جذبات سے باخبر ہو اور غم کی داستان سنے، لیکن ایسا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اردو کی کلاسیکل شعری روایت ہے کہ اہل وفا کو محبوب تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ وفا کرنا چاہتے ہیں، وفا محبوب تک اس کو رسائی نہیں ملتی، اس لیے رقیب درمیان میں خوشامدانہ لہجہ اختیار کر کے محبوب کی نظر التفات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ درمیان کے اندر تیسرا بندہ دشمن، وہ درمیان میں اپنے اس کی محبوب کے خوشامد کرتا ہے، اس کے اچھی باتیں کر کے اس کو کسی طریقے سے درمیان میں اپنا ٹانکا لگا لیتا ہے، اور جو وفا کرنا چاہتا ہے وہ بیچارہ محروم رہ جاتا ہے، وہ اپنی محبت میں ناکام رہتا ہے، اور درمیان میں تیسرا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جبکہ سچا عاشق ہمیشہ محرومیوں اور ناکامیوں کا شکار رہتا ہے۔ گو کہ شاعر بخوبی جانتا ہے کہ اس کا محبوب بے وفا ہے، اور وہ لفظ وفا کے معنی ہی نہیں جانتا۔
پھر بھی اس سے وفا کی امید رکھے ہوئے ہے۔ دراصل وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے اور خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ شاید محبوب اس کی قربانیوں پر نثر کرتے ہوئے وفا کر لے۔ جب کبھی خود کو میں سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں، مجھ میں کوئی چیخ اٹھتا ہے نہیں ایسا نہیں، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔